الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه اما بعد ہمیں کو قاتل کہے کہ دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں کو قاتل کہے کہ دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہم ہی کنواں کھودتے پھریں گے ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے مجھے ایماندار بنایا اور مزید کرم ہے کہ اس نے مجھ جیسے بے صلاحیت طالب علم کو آپ جیسے ذی علم کے سامنے لب کشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال آج میں ایک ایسے موضوع پر روشنی ڈالنے والا ہوں جو ہندوستان میں اظہر من الشمس یعنی کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ بہر صورت آج مدارس اسلامیہ مومن اہل ایمان ہی کے لیے مفید و فائدہ بخش نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی مفید ہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلم ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ اسی طریقے سے تمام انسان ہی نہیں بلکہ جملے مخلوقات کے لیے بھی مفید ہیں۔ لیکن آج صوبہ در صوبہ ضلع در ضلع قصبہ در قصبہ قریہ در قریہ ایک غلط خبریں منکشف ہیں کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ہمیں اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ہمیں دہشت گردی سے اجتناب کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ہمیں جملہ جاندر اشیاء کو فائدہ پہنچانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ مگر ان تمام اوصاف حسنہ اور خصلت مبارکہ کے پائے جانے کے باوجود یا کس لب و لہجہ یا کس زبان یا کس رنگ و روپ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، بلکہ کہنا پڑے گا اور کہنا پڑتا ہے کہ مدارس اسلامیہ مسلم مومن ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی مفید ہے۔ حضرات اکرام، رب ذوالجلال نے ان مدارس کو تا قیامت جاری رکھنے کے لیے علم نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ دینی مدارس علم نبوت کے وہ حاصل قلعے ہیں جہاں پر انسانیت کا درس دیا جاتا ہے اور خدا فراموش لوگوں کو خدا کا دیوانہ بنایا جاتا ہے۔ انہی مدارس نے پوری کائنات کو سچائی و صداقت کا پیغام دیا، انہی مدارس نے اخلاق و محبت کا درس دیا، انہی مدارس نے پوری دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دیا، انہی مدارس نے اظہار و ہمدردی کے بول سکھلائے، انہی مدارس کی در و دیوار سے آزادی کی صداؤں کو بلند کیا، انہی مدارس نے امت مسلمہ میں احترام انسانیت اور اکرام اہمیت کی روح کی۔ ارے یہی وہ مدارس ہیں جن سے اسلام کا تحفظ وابستہ ہے، جن سے ایمان کی بقا کا پیمانہ ملتا ہے، جن سے تعلیمات قرآنیہ کا تحفظ ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو وجہ ہوگا کہ ان مدارس کے ذریعے تمام انسان کو پوری شریعت مطہرہ فراہم کی جاتی ہے۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی لا علمی اور کم عقلی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان مدارس نے ہم کو کیا دیا۔ تو سنو، ان مدارس نے ہم پر وہ احسانات کیے ہیں جو ناقابل فراموش ہیں، اور یہ بات اہل بصیرت سے مخفی نہیں کہ ان مدارس نے ہم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیہ دیا، حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فرقہ دیا، حافظ ضامن شیخ رحمۃ اللہ علیہ جیسا مرد مجاہد دیا، صحابہ نے زمانہ ابوالکلام آزاد جیسا دلیل دیا، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مفکر دیا۔ جی ہاں، ان مدارس نے سیکھوں قبل بردو شیعوں کو پیدا فرما جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کر کے اس ملک کو ان غداروں سے آزاد کیا۔ شاعر نے کیا ہی کہا ہے، یہ مدرسہ ہے کوئی میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ آخر میں کہاں تک بتاؤں اور کیا کیا بتاؤں کہ ان مدارس نے ہم کو کیا دیا۔ تم نے کیسا سوال کیا؟ اگر تم کو پوچھنا ہوتا تو تم یوں پوچھتے کہ ان مدارس نے ہم کو کیا نہیں دیا، تو تب ہم کہتے کہ ان مدارس نے کبھی خود غرضی اور مفاد پرستی کی تعلیم نہیں دی، ان مدارس نے کبھی بے حیائی اور بے شرمی کا درس نہیں دیا، ان مدارس نے کبھی بغض و عداوت کا پیغام نہیں دیا، ان مدارس نے کبھی زناکاری اور بدکاری کی تعلیم نہیں دی، ان مدارس نے کبھی دہشت گردی اور خونخواری کی تعلیم نہیں دی، ان مدارس نے کبھی ظلم و جور و جبر و تشدد نہیں سکھائے۔ لیکن ان سب کے باوجود دشمنان اسلام ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈا کہتا ہے اور مدارس اسلامیہ کو بنیادوں کو مزمحل کرنے کے لیے سب واسطہ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اگر مسلمانوں میں اتحاد ہے تو صرف اور صرف ان مدارس کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز کے حکمران نے کہا تھا کہ اگر مسلمان متحد ہے، اگر مسلمان میں قوت و طاقت ہے، اگر مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے تو صرف اور صرف ان مدارس کی دین ہے۔ یاد رکھنا، آتنکوادی کا کوئی دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، آتنکوادی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ شاعر نے کیا ہی کہا ہے، جب ظلم حد سے گزرتا ہے تو رب کو جلال آ جاتا ہے،
جب ظلم حد سے گزرتا ہے تو رب کو جلال آ جاتا ہے، جب فرعون کہیں سر اٹھاتا ہے تو موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ابتدا زمانے میں اسلام کی بے خونی کے لیے سب سے پہلے یہود و نصارہ نے سر اٹھایا، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور اس کی دھجیاں اڑا دیے. اس کے بعد ابو لہب اور اس کے متبعین نے اسلام کو ختم کرنے کی اپنی ناپاک قوت اور طاقت کو مقدم کیا. تو رب کریم نے تاجدار بطحہ احمد المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان کے ہاتھ میں اڑا دیے. اس کے بعد ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اسلام کے مرکز کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی. تو حضرت حق جل مجدہ نے علماء ہند بالخصوص حضرت شیخ مدنی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور جنگ مجاہد حضرت مولانا محمد علی منگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، جن کے دادا نے شکن جواب دیے اور انگریزوں کو ہندوستان سے عوام منصورہ کیا. شاعر نے کیا کہا ہے؟ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر دیکھے نہ ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار ہے مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، چھوٹی موٹی تنخواہ گھر بھی کرائے والے ہیں فاقہ مست پھر بھی سرشار مدرسوں میں، ہے فاقہ پھر بھی سرشار مدرسوں میں. اپنی کوئی ضرورت کہتے نہیں کسی سے، یوں بھی ہے دیکھو خوددار، یوں بھی رہتے ہیں مدرسوں میں، دیکھو خوددار مدرسوں میں رہتے ہیں، خوددار مدرسوں میں. یہ مدرسے میں چوریاں ترکاریاں کاٹنے تک کی طلب چھریاں نہیں. کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں کچھ لوگ تلوار ڈھونڈتے ہیں مدرسوں میں. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج جو ان مدارس کو نچلی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، آج جو ان پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان مدارس سے اپنائیت کا اظہار نہیں کیا، ہم نے ان مدارس سے بے رخی اختیار کر لیے، ہمارے دلوں سے ان مدارس کی اہمیت و افادیت رخصت ہو گئی. ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اس عالم اسلام کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت سے روشناس کرائے اور طلبہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسلاف کا مثال نمونہ پیش کرنے کے بے ہم سعی کریں. آخر میں ایک شاعر کہوں گا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں مدارس اسلامی کی اہمیت و افادیت کو پیوست فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، اللہ موصول کو مزید